آپ کو کے پی اسمبلی میں ایک بل پاس ہونے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں، پھر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیوں اور کیسے ہوا، دکھائیے گا. Thank you, sir. I beg to move that in clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. یہ آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا ایم این ایس کو لائف ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اپنا آفتاب صاحب. تو ہم چاہ رہے ہیں جو بھئی فیڈرل لا جب ہمیں پرمٹ کرے تو ہمیں بھی مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا وہ ان کی سینکٹیٹی ان کی سپرمیسی جو ہے نا ہونی چاہیے. تو یہ سفارتکاری میں بھی ہمیں کام آئیں گے اور لائف ٹائم ہم مانگ رہے ہیں سر. سر شوکت صاحب، ابھی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جو ہمارے سیولین لیڈرشپ ہے نا اس کو ذمہ داری لینی چاہیے، پالیسیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو اپروو کرنا چاہیے، ان کی اونرشپ لینی چاہیے. یہ فوج کا کام نہیں ہے کہاں کیا کام کرنا ہے. لیکن ہمارے جو سول والے بھائی ہیں ہمارے جتنے بھی مرکز میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ان کو آفیشیل پاسپورٹ ان کو اور ان کی اہلیہ کو مل جائے، ریسٹ ہاؤسز میں رہنے کے لیے بغیر کاسٹ کے فری آف کاسٹ اجازت مل جائے، پروہیبٹڈ بور کے لائسنس مل جائیں اور پرکس مل جائیں. یہ کیا جب صوبہ پورا خانہ جنگی میں لگا ہو، آدھے سے زیادہ صوبوں میں ڈسٹرکٹس میں آپ شام مغرب کے بعد اپنے علاقوں میں گھروں میں نہ جا سکتے ہوں، اس وقت پرائرٹی یہی ہونی چاہیے جو اس بل کے اندر ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا، اور ایک ترمیم ہے جو کنڈی صاحب نے پیش کی ہے پاسپورٹ والی، باقی بل آپ ہی کا سارے پرکس اینڈ پریویلیجز کا بل آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. کنڈی صاحب نے ایک ترمیم اس میں پاسپورٹ والی ڈالی ہے اور آپ نے ووٹ دے کے پاس کروایا. آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. سوری سر، یہ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ایک ایسا صوبہ جس کے آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، فوج اور ایف سی اور رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ بل یہ پاس کرا رہے ہیں کہ آپ کی پرکس بڑھا دی جائیں. دیکھیں، اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا. لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی ماشاءاللہ. سر کیسے ناراض ہیں؟ سر یہ پاس ہوا بل ہے جی، یہ 30 اپریل کی تاریخ ہے، پاس ہو گیا ہے. دیکھیں قانون بن گیا سر، زیادہ تر تو اگر آپ دیکھیں نا تو سر آپ یا تو وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ کہہ دیں کہ اس پورے بل کو آپ ریپیل کر رہے ہیں. آپ شوکت یوسفزئی صاحب اناؤنس کر دیں کہ وہ سہیل افریدی نے کہہ دیا ہے ریپیل کر دیں یہ ساری ترمیم، تو پھر تو میں اس کو خبر مانتا ہوں. دیکھیں اگر آپ آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ جو دیگر صوبوں میں ایم پی ایس کی تنخواہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. جسٹیفائی کرنے لگے آپ سر، ایک ایم پی اے کی. سر آپ جسٹیفائی کرنے لگے ہیں. شوکت صاحب آپ ویک وکٹ پہ آگئے ہیں، کمزوری پہ آگئے ہیں. آپ تو ڈیفینسیو ہو گئے. آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بولیں سہیل افریدی کو کہ ریپیل کریں. پوری سن لیں، میری آپ بات تو سنیں پوری. سر میں نے عرض کیا کہ پہلے سے تنخواہیں لوگوں کی بڑی ہے، لیکن جب ہم اسمبلی میں تھے اور یہ بل آیا تھا ہم نے اس کی مخالفت کر دی تھی، ہم نے نہیں چھوڑا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بس باقی اسمبلی آپ ہی کا پاس گیا ہوا بل ہے سر، آپ کی اسمبلی سے بنا ہوا قانون ہے. سر دیکھیں ابھی تو پنجاب میں اور سندھ میں تو چوروں کی حکومت ہے بقول آپ کے، تو آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ کو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سجیشنز ہوتی ہے اور ایک سفارشات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو. یہ جو ہے نا جو صوبے کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ پاسپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، صوبے کے پاس بور کے لائسنس آپ کی پوری اسمبلی لے کے بیٹھی ہوگی. صوبے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. پروہیبٹڈ بور آپ کے پاس ہیں، آپ نے قانون بنایا پروہیبٹڈ بور کا، آپ کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ آپ کو سرکٹ ہاؤسز اور آفیشیل جو ریزیڈنسی میں فری آف کاسٹ رہنے کی پرمیشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں، وہ تو پہلے سے سر، وہ پہلے بھی تھے. جو دیکھیں نا پھر آپ نے دوبارہ کیوں بنایا؟ پہلے بھی ہاؤس ہوتا ہے، کے پی ہاؤس ہوتا ہے. احمد بلال محبوب صاحب جو ہمارے پورے پارلیمان کے لوگوں کو تنخواہیں بڑھانے، پروہیبٹڈ بور کے لائسنس لینے اور پرکس بڑھانے کے علاوہ اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ان کو بنانی. احمد بلال محبوب صاحب، چاہے ملک میں آگ لگی ہو، 10 فوجی شہید ہو رہے ہوں، ہماری اس دن بھی پرائرٹی یہی ہوگی کہ ہمارے پرکس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. میری آپ نے بات ہی نہیں سنی سر. دیکھیں 11 ارب کے جہاز خریدا گیا، میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. احمد صاحب سے بھی جواب دیں. احمد بلال صاحب جی، میرے خیال میں تنخواہوں کے اضافے کی جہاں تک تعلق ہے، میری ایک ان پاپولر سی اوپینین ہے کہ وہ تو کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں ان لوگوں نے سب لوگ
سب لوگ متمول طبقے سے نہیں ہوتے کہ وہ لینڈ لارڈ ہوں اور ان کے پاس کسی تنخواہ کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہم یہ انکریج کرنا سر چاہتے ان ہیں، کی ٹیکس تو ریٹرن تنخواہ دیکھ کی کے حد تو تک تو انتہائی ٹھیک غریب ہے۔ لگتے ہیں سر، نہیں، ان کی تنخواہ ٹیکس کی حد ریٹرنز تک دیکھ کے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لگتا ہے انہیں مدد دینی پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں، برا نہ مانیں، لیکن بیشتر کی ٹیکس ریٹرنز ایسی ہیں. دیکھیے تنخواہ تو میرے خیال میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے یہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے. آپ نے کون سی ڈپلومیسی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ آپ سرکاری پاسپورٹ لے لیں، وہ بھی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں، لیکن تاحیات آپ کو اور آپ کے خاندان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا جائے، یہ بالکل ناجائز بات ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو ساری توجہ کو پالیسی کے اوپر، کو قانون سازی کے اوپر دینی چاہیے، نہ کہ اس قسم کی پرکس اور پریولیجز کے اوپر. یہ بالکل ناجائز بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.